حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنی مقدار میں آزاد فرماتا ہے جتنی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اور یاد رہے کہ قبیلہ بنی کلب کو کیوں خاص کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ پورے عرب میں سے واحد قبیلہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں، اور ایک بکری کے بال گننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جس قبیلے کی بکریاں گننا مشکل ہو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی کینہ اور عداوت رکھنے والے اور قطع تعلقی کرنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور شراب کے بارے میں تو یہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر قسم فرمائی ہے کہ میں اسے اتنی مقدار میں جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا۔ اور اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے لرز گیا، خوف خدا کی وجہ سے ڈر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بندہ شراب کا ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، میں اس کی 40 دن تک نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ پھر اگر وہ دوسری اور تیسری مرتبہ پھر شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ مگر وہ شخص جب چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ اور جو شخص شراب پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشہ پیتا رہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کا حشر بت پرستوں کے ساتھ فرماؤں گا، قیامت کے دن وہ بت پرستوں کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اور آج کل بہت بڑی بلا الکوہل، یہ کئی دوائیوں میں استعمال کی جاتی، کئی دوائیوں میں یہ پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ شراب خود ایک بیماری ہے، اور اسے دوا کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور شراب کی نحوست کتنی بڑی ہے، یہ ایمان کو بھی ضائع کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ آئیے ایک حکایت سے سنتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا اور اس کا ایک شاگرد تھا جو کہ اس کی خدمت میں رہتا تھا۔ جب شاگرد کی نزع کا وقت آیا تو بزرگ اس کے پاس تشریف لائے اور اسے کلمے کی تلقین کی، لیکن افسوس اس شاگرد کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ بزرگ افسوس اور ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے اور سوچنے لگے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، اس کی زبان پر کیوں کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کون سا گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ اسی عالم میں بزرگ کی آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ عذاب میں گرفتار ہے۔ پوچھتے ہیں بیٹا یہ تیرے ساتھ کیسے معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک بیماری تھی، حکیم صاحب کے مشورے پر حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ ہر سال اتنی مقدار شراب پیو گے تو جیو گے وگرنہ مر جاؤ گے۔ کہنے لگا کہ میں ہر سال اتنی مقدار میں شراب پیتا رہا۔ بزرگ فرمانے لگے یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا شفاء فی الحرام، حرام میں شفا نہیں ہے، حرام میں شفا نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور وہ عثمان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے شراب کا کبھی گھونٹ نہیں پیا تھا، نہ ابھی تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے ابھی تک شراب کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا، وہ عثمان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
انسان کا جو شرف ہے وہ اس کی عقل ہے. جب بندہ شراب پیتا ہے تو وہ اس کی عقل کو زائل کر دیتی ہے. اور ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد شخص رہتا تھا، اور ایک عورت ان پر عاشقہ ہو گئی. اس عورت نے اس مرد کو بہانہ بنا کر بلایا کہ خاص گواہی کے لیے آپ کی ضرورت ہے. جب وہ شخص آیا تو اس عورت کی جو لونڈی تھی، جس کمرے سے وہ شخص گزرتا جاتا وہ پیچھے سے دروازے کو بند کرتی جاتی. آخرکار جب وہ شخص اس عورت کے محل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ہے اور ایک بچہ اور ایک شراب کا پیالہ ہے. اب شراب کی نحوست دیکھیں، کیا شراب کا ماجرا دیکھیں، شراب کتنی بڑی یہ نحوست ہے. اس عورت نے اپنا مدعا بتایا، اپنی بات بتائی کہ میں نے تجھے اپنے لیے بلایا ہے، یا تو مجھ سے زنا کر، اگر زنا نہیں کرتا تو اس بچے کو قتل کر دو، یا پھر شراب کا پیالہ پی لو. اور اس شخص سوچنے لگا کہ گناہ یہ بڑے گناہ ہیں، شراب سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہوں، قتل اور زنا یہ بہت بڑے جرم ہیں. جب اس شخص نے شراب کا پیالہ پیا تو دوسرا پیالہ مانگا، تیسرا مانگا. افسوس جب وہ شخص بدحواس ہو گیا تو اس نے تینوں کام کر لیے، زنا بھی کر لیا، بچے کو بھی قتل کر لیا اور شراب کو بھی پی لیا. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں شراب جیسی گندی بیماری سے محفوظ بنائے، اور شعبان المعظم سے پہلے اپنی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.